ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ میرا مقصد یہ کوٹھی کار بنگلہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ فیکٹری کاروبار نہیں ہے، یہ کاروبار اگر ایمان اسلام کے لیے چھوڑنا پڑا تو میں ان کو بالکل چھوڑ دوں۔ ہجرت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 3 قسم کی آیات آتی ہیں: فضائل ہجرت، برکات ہجرت، اور ہجرت کر سکتا ہے اور نہیں کرتا جبکہ کرنا اس پر ضروری ہے، اس پر وعید ہے۔ یہ 3 قسم کی آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک ایسے لوگ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم سے ان کی روح نکالتے ہیں، لیکن جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں، جب ان کو موت آتی ہے، ظالمی انفسہم، اس وقت وہ گناہ کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ سزا تو خود بھگتنی ہے۔ کوئی بھی گناہ، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، زناکاری، بدکاری، شراب خوری، ہمسائے کو تنگ کرنا، مخلوق خدا کے حقوق پہ ڈاکہ مارنا، غریبوں کمزوروں کو تنگ کرنا، کوئی بھی گناہ جو بندہ کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالم بھی اپنے آپ پر ہے، مظلوم بھی خود ہے، ظالم بھی خود ہے۔ اس انسان کو قرآن مجید کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، سب سے بڑا ظالم یہ ہے۔ ظلومن مبالغے کا صیغہ ہے، جہولا اور سب سے بڑا جاہل بھی یہ ہے۔ اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں جب کسی اور پہ ظلم کر رہا ہوں اس پہ نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ پہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا خمیازہ تو میں نے بھگتنا ہے۔ میں جو کسی اور کے مال کی چوری کر رہا ہوں، کسی اور کے مال پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں، کسی اور کا مال دھوکے فریب جھوٹ سے لے رہا ہوں، بظاہر تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن حقیقتاً تو میں اپنی بربادی کر رہا ہوں۔ اتنا جاہل ہے کہ اس کو اپنے نقصان کا نہیں پتا کہ اس سارے کا وبال تو میرے اوپر آنا ہے، قیامت کے دن قبر کے اندر جوتے تو میں نے کھانے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا۔ اتنا جاہل ہے انسان۔ تو اس لیے فرمایا اب یہاں بظاہر اگرچہ وہ لوگ مراد ہیں جن پر ہجرت کرنا فرض تھا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی صرف دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے علاقے، قوم، قبیلے کے ساتھ تعلق کے لیے، جن کو چھوڑیں کیوں؟ بظاہر تو وہ گناہ مراد ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق یہی بتلاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو فرشتے موت دیں گے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، یہ تمہارا اپنے اوپر ظلم ہے، تو اگر ہجرت ضروری ہو نہ کرے تو وہ گناہ ہے۔ اور جتنی حلال حرام چیزیں اگر ان کا لحاظ نہیں رکھتا اور اسی حال میں ان کو موت آتی ہے تو یہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے کی حالت میں موت کا شکار ہو رہا ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے فرشتے اس کا روح نکالتے ہیں، تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں اس سے قالوا فیما کنت، تو کس حال میں تھا؟ بتاؤ ذرا، جب ہم پہنچے تمہاری روح نکالی اس وقت تم کس حال میں تھے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے تمہیں موت اسی حالت کی آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارے، اور جس حالت کی تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اگر موت ہی غفلت کی حالت کی آئی، موت ہی گناہ کی حالت کی آئی، موت ہی اللہ تبارک و تعالی سے دوری کی حالت میں آئی، تو پھر اٹھے گا تو بھی اسی حال میں، اور میدان حشر میں کھڑا بھی اسی حال میں ہوگا۔ میں نے کئی دفعہ سنایا، ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، تاش بہت زیادہ کھیلتا تھا وہ بالکل ویلا نکما، اولاد اس کی تھی نہیں، اللہ نے پیسے بہت دیے تھے، ہر وقت تاش کھیل رہا، بیمار ہو گیا، یکدم بے ہوش ہو گیا، تو ان کے گھر سے کوئی بندہ بلانے کے لیے مسجد میں ہمارے امام سے تھے، ان کے پاس آیا کہ جو فلاں بندے کچھ ہو گئے تو آپ مہربانی کریں، کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے، جب تک کچھ ادھر ادھر کے ہوں تو پھر ڈاکٹر یاد آتے ہیں، جب ساری مایوسی پھر مولوی یاد آتا ہے، پھر اللہ کا قرآن ہی، پھر کہتے ہیں دم درود کرو اللہ والی گلی۔ تو جب مولوی صاحب کو لے کے گئے، مولوی صاحب وہاں پہنچے، وہ اب زندہ ہے، مجھے انہوں نے خود بتایا، جب گئے تو کہتے ہیں وہ بے ہوش پڑا تھا
اور اس بے ہوشی کی حالت میں کہہ رہا تھا تاش والی باتیں، فلاں پتے کو یوں کر، 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 وہی باتیں جس حال میں زندگی گزار رہا تھا اس بے ہوشی میں وہی بک رہا تھا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر یہ اس حال میں مر گیا تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں، یہ تو ایمان سے بغیر مر رہا۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں، جیسی زندگی گزاریں گے موت ویسی آئے گی۔ تو فرمایا کہ فرشتے ان کو موت دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے؟ تو وہ آگے سے عذر یہ بتلاتے ہیں کہ جی ہم کمزور تھے، ہمارے پاس اسباب نہیں تھے، فلاں نہیں تھا، اس لیے ہم ہجرت نہیں کر سکے۔ قالوا، تو وہ کہتے کنا مستضعفین فی الارض، جیسے ہم لوگ بھی اپنے گناہوں کے آگے بہانے تراش کرتے ہیں۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، ایک گناہ کرنا برا ہے اور گناہ کی پھر تعویلیں کرنا، گناہ کے پھر ہیلے بہانے ڈھونڈنا، اپنے نفس کو خود فریبی دھوکہ دینا کہ تو مجبور تھا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ تو وہ کہیں گے ہم تو کمزور تھے، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین اتنا بڑی کشادہ نہیں تھی؟ یہاں تمہارے لیے مشکل تھا اور جگہ چلے جاتے۔ اور پکی بات ہے پورے 1400 سال کا تجربہ ہے، کوئی ایک بندہ نہیں بتا سکتے جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہو اور رب نے اس کو رنگ نہ لگایا۔ دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ نے اس کو چمکایا ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی چمکایا، پکی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے لے کر کے آج تک جس بندے نے بھی ایمان اسلام کی وجہ سے ہجرت کی کہ میں یہ علاقہ، یہ وطن، یہ گھر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس جگہ پر جا کر کے دین پر عمل زیادہ کر سکتا ہوں، بڑے سکون سے کر سکتا ہوں، اطمینان سے کر سکتا ہوں، مجھے ایمان کی ترقی کے اعمال صالحہ کے مواقع وہاں زیادہ ملیں گے، تو پھر اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے ہجرت کرے گا اللہ اس کو بہترین ٹھکانہ دے گا۔ تو فرمایا فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین کشادہ اور وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، پھر تم اس میں ہجرت کر جاتے اور جگہ چلے جاتے۔ فاولئک، اب ایسے لوگ جو بغیر عذر، کسی عذر کے گناہوں میں مبتلا ہیں اور اس حال میں ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کا انجام بتلایا۔ فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ہاں فرمائے الا المستضعفین، مگر جو واقعتاً کمزور ہیں، مجبور ہیں بیچارے، ہجرت کے کوئی اسباب ان کے پاس نہیں تھے، یا وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن سارا گھر، سارا خاندان، کنبہ قبیلہ مخالف تھا، وہ ہجرت کرنے دیتے نہیں تھے۔ ایسے کئی مسلمان تھے بیچارے، وہ چھپ چھپا کے بھی ہجرت کرنے لگے تو پکڑ لیا۔ تو فرمایا الا المستضعفین، ہاں مگر وہ جو انتہائی کمزور ہیں بیچارے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، اور ان کے پاس کوئی صورت، کوئی تدبیر، کوئی ہیلا بھی نہیں تھا جس سے وہ ہجرت کرتے، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ کسی اور جگہ کا راستہ واسطہ جگہ بھی نہیں جانتے تھے، واقعتاً وہ معذور تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فاولئک عسى اللہ، بس یہ لوگ ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، ان کو درگزر کر دے گا۔ اللہ، اور ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔